تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا۔ خوش آمدید علماء کرام تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ نشست ان سے ہوگی باقاعدگی سے۔ میں اس سیگمنٹ کو تمہیدی گفتگو اس لیے نہیں مان رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت علماء سے گفتگو میں صرف ہونا چاہیے، ویسے ہی سیگمنٹ کے اعتبار سے بہت کم لگتا ہے ہمیں یہ وقت، ظاہر ہے کیونکہ بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں سارا کچھ۔ علامہ جناب لیاقت اظہری صاحب موجود ہیں، السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ بہت اللہ کا احسان، بہت اللہ کا کرم۔ جزاک اللہ، خوش آمدید شان رمضان میں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جناب اسماعیل نورانی صاحب مفتی صاحب السلام علیکم۔ شکریہ، وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ، خوش آمدید۔ رضا دودانی صاحب تو شہر میں ہی موجود ہیں، السلام علیکم ایک بار۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا ایک سوال، جو کہ بہت سارے سوالات ہیں تو میں لیکن یہ چاہتا ہوں کہ ظاہر شہر میں ہم نے بات کی، لیکن آج پہلا دن ہے ماہ رمضان کا، تو استقبال رمضان یا ماہ رمضان کے حوالے سے آپ ایک ایک بات ضرور فرمائیے، پھر ہم سوالات۔ قبلہ جی الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی، رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مقدس، ماہ محترم ہمیں عطا فرمایا۔ تمام مہینوں کا سردار مہینہ، اللہ کی رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ اور نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ صحیح۔ اور خاص طور پر وسیم بھائی اس حالات میں جس وقت پوری دنیا کا نظام جکڑا ہوا ہے، دنیا ہر طرف سے پریشان ہے، گھروں کے اندر محبوس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت و برکت و مغفرت کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہم مسلمان یہ امید کرتے ہیں، ہماری یہ امید ہے، یہ علماء ذیشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کی آمد کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، تو کسی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس وبا سے، اس بیماری سے، اس مصیبت سے تمام عالم اسلام کو، تمام عالم انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور دوسرا چونکہ آج پہلا دن ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ پہلے دن سے یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ اس ماہ مقدس کا ہم نے احترام کرنا ہے، صرف گزارنا نہیں ہے، دنوں کی گنتی نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں گزارنے والے تو پتے کھیل کے بھی گزار رہے ہوتے ہیں، گزارنے والے تو ڈرامے دیکھ کے بھی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں اور تلاوت قرآن کے اندر اس ماہ مقدس کو گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ ہمارے آخری دنوں کے اندر ہر بندہ یہ تمنا کرتا ہے کہ وسیم بھائی وہ الوداع پڑھوا دیجئے، تو الوداع نہ کیجئے، آج استقبال کیجئے۔ آج پورا وقت ہے، جب ہم آخری دن کہیں گے کہ ہائے رمضان تو چلا گیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکیں، تو آج یہ عہد کریں کہ ہم نے کرنا ہے، ابھی وقت ہے کرنے کا، تو اس پورے ماہ مقدس کی ہم صحیح طور پر رحمتیں، برکتیں حاصل کریں اور اس کی قدر کریں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ نورانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تمام عالم اسلام کے لیے، ہم سب کے لیے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسے مشکل وقت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ یعنی یہ بھی اس پروردگار کی شفقت و رحمت ہے کہ ایک طرف یہ وائرس اور مشکل ترین وقت ہے، صحیح ہے، اور وقت بھی پھر ایسا کہ جس کے اندر اللہ نے اس امت کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ توبہ کر سکیں۔ توبہ کو آسان بنایا اللہ نے، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ توبہ کو آسان کر دیتا ہے، دعاؤں کو آسان بنا دیتا ہے تاکہ لوگ کسی طریقے سے توبہ کریں، کسی طریقے سے میرے قریب آ جائیں۔ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ اس موجودہ حالات اور وائرس سے بھی شاید نہ سیکھ پائے ہوں، ان کے اندر اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا نہ ہوا ہو، تو رب نے ماہ مبارک کے ذریعے سے جذبہ عطا فرمائے تاکہ لوگ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو پکاریں۔ اور آخری بات یہ کہ عموماً جب ہم نارمل اس سے پہلے جو ہم نے رمضان گزارے تو ظاہر ہے کہ ایک طرح ہر طرف نیکی کا ماحول ہوتا ہے، تو وہ تو اس ماحول کی وجہ سے نیکیاں کر لی ہم نے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ امتحان ہے، ایک بظاہر خاموشی چھائی ہوئی ہے، بظاہر رونقیں نہیں ہیں، مساجد خالی ہیں، تراویح کے معاملات میں سوالیہ نشان ہیں اور بہت سی۔ اب اس سب کے نہ ہونے کے بعد اب اگر کوئی کر کے دکھاتا ہے، قرآن پڑھنا روٹین کے مطابق کوئی جاری رکھتا ہے، تراویح، تلاوت، صدقات و خیرات، یعنی تمام تر ماحول نہ ہونے کے باوجود اب اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس امتحان میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو رہا ہے، اور ضرور اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے۔
کیا کرنے کے کام ہے رمضان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں بزرگان اور دوستوں کی جو باتیں ہیں ان کو سیکنڈ کرتے ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کہ جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ ہو. آمین آمین. پھر سے ایک اسی شان و شوکت کے ساتھ جس طرح سے ماہ مبارک رمضان منایا جاتا تھا اس طرح سے منانے کا سلسلہ شروع ہو انشاءاللہ. یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جب تم روزہ رکھو فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَجِلْدُكَ، کہ ایک تو مبتلات روزہ کی فہرست ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر یہ کام کیے تو روزہ باطل ہو جائے گا. اس میں کھانا پینا تو سر فہرست ہے ہی، مگر اس کے ساتھ حضور فرماتے ہیں کہ جب روزہ رکھو تو تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، یہاں تک کہ تمہارے اعضاء جوارے، تمہاری جلد، ان سب کا روزہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ معاملہ وہ ہے کہ جو انسان کو روزے کی مقبولیت تک لے جاتا ہے کہ جہاں پر ایک روزے کا صحیح ہونا ایک بات ہے، لیکن یہ کہ اس روزے کا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جانا لیٹر اینڈ اسپرٹ کہتے ہیں، بہتر اسپرٹ کے ساتھ. ظاہر ہے کہ اگر ان تمام تر چیزوں کا خیال نہ رکھا گیا تو ایک فارمیلٹی پوری ہوگی، لیکن اگر اس روزے کو خدا کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے، ایکسیپٹنس کی منزل تک لے جانا ہے، ریکگنیشن کی منزل تک لے جانا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا پڑے گا. حضور نے ایک خاتون کو کہ جو گالیاں دے رہی تھی حالت روزہ میں، ایک ایبیوسو لینگویج استعمال کر رہی تھی، تو پیغمبر اکرم نے اس کے سامنے کھانے کا سامان رکھوا دیا اور کہا کہ لو تناول کرو. تو اس نے کہا کہ حضور میں تو روزے سے ہوں. تو حضور نے یہ فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے کہ جس میں روزے کے ساتھ ساتھ زبان پر کوئی کنٹرول ہی باقی نہیں ہے اور تمہاری زبان سے یہ گالیاں اور یہ دشنام جو ہے وہ نکل رہا ہے. تو پیغمبر اکرم نے اس کے ذریعے سے، مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کھا لے، مقصد یہی تھا کہ وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ دیکھو صرف روزہ کھانے اور پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کے ذریعے سے ایک پوری باڈی کے اوپر، اپنی روح اور اپنے نفس کے اوپر ایک کنٹرول ڈیولپ کرنا ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے لعلکم تتقون کا لفظ استعمال کیا. سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، جزاک اللہ. اب قبلہ کچھ فقہی نوعیت کے بھی کچھ ہیں کچھ سوالات. پہلے تو آپ یہ بتا دیجیے، عامر شہزاد صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جان نماز پر ہم مطلب کچھ جان نماز کے جس میں مقامات مقدسہ کی تصاویر بنی ہوتی ہیں، خانہ خدا کی اور روضہ رسول کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے نمازی کو ذرا اس مقام کی یاد ہے اس دوران، یا چونکہ وہ مس ہینڈل بھی ہو سکتا ہے، ذرا توہین بھی ہو سکتی ہے، اس لیے محتاط رہنا بہتر ہے؟ دیکھیے جائے نماز پر مقامات مقدسہ کی جو نوعیت آپ نے فرمائی کہ یاد تازہ ہوتی ہے، اس اعتبار سے پرانے زمانے سے یہ بناتے ہوئے آ رہے ہیں، اس پر نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اس کی دوسری جو نوعیت کا آپ نے خود بھی تذکرہ فرمایا کہ پاؤں کے اندر آتی ہے اور نیچے، تو ہم حرمت کا حکم تو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ادباً یہ کہیں گے کہ آپ ایسی جانماز استعمال نہ کریں جس پر مقامات مقدسہ آپ کے گھٹنے لگیں، آپ کے پاؤں لگیں. ٹھیک ہے آپ کا سر بھی لگے گا، لیکن بے ادبی کے طور پر حرمت کا میں نے اسی لیے پابند کر دیا کہ میں نے کہا حرمت کا حکم نہیں دے سکتے، لیکن ادباً یہ ہے کہ آپ سادہ جانماز استعمال کریں. ہاں ان تصورات کے اندر رہیں آپ کہ آپ جو ہے نا جیسے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب ذکر کرنے لگے انسان تو خانہ کعبہ کا تصور لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے سامنے میں موجود ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. جب آپ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا آپ نیت کرنے لگے تو خانہ کعبہ کا تصور لے کر آئے. خانہ کعبہ تو بہت دور ہے، درمیان میں اتنی چیزیں حائل ہیں، لیکن ایک سمت اور جہد اور ایک تصور جو ہے اس کے ذریعے حاصل کریں، جانماز پر تصویر سے نہ کریں. صحیح ہے. اسماعیل مولانا صاحب بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب نماز پڑھ لو تو پھر جانماز فوراً اٹھا لیا کرو، کھلی نہیں، بلکہ اب میں کیا وہ کہتے ہیں شیطان آ جاتا ہے. ایک دن میں دیکھا وہ آ کے نماز پڑھ لیتا ہے، کہتا تو وہ اگر پڑھ لیتا ہے تو یہ پتہ نہیں اچھی بات ہے کیا، مطلب کیا اس پہ بتائیے گا. ویسے جی یہ لوگوں میں مشہور ہے یہ بات، خواتین میں خاص طور پر زیادہ مشہور ہے یہ بات کہ خواتین ناراض ہونے بات پہ کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ مخصوص کر دیا ہم سے. میں نے اس لیے کہا کہ زیادہ ان میں مشہور ہے، لیکن اور بھی بہت سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، لیکن شرعی طور پر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ نے جب ادا کر لی اور جائے نماز آپ کی اگر اپنی ہے تو آپ اس کو اٹھا لیجئے، آپ کی اپنی نہیں ہے تو بے شک آپ ایسے رہنے دیں، طے کرنا چاہیں طے کر لیں، لیکن کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. اس کو کھلا چھوڑنے میں بھی کوئی بے ادبی کا عنصر تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ بس ویسے ہی ایک معمول ہے، لیکن لوگوں نے لاجک خود سے بنا لی ہے، وجہ اس کی خود سے نکال لی ہے. شرعی طور پر اس میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا نہ طے کرنے کا نہ کھلا رکھنے کا. اور فقہ حنفی کے اعتبار سے بھی بتا دیجئے آج کل کے حالات میں طبی اعتبار سے ڈاکٹرز ریکمنڈ کر رہے ہیں کہ آپ چٹائیوں پر یا جا نماز پر نماز نہ پڑھیے، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے فقہی اعتبار سے؟ حرج نہیں ہے، بالکل سادہ فرش پر عام حالات میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر ابھی تو ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن پہ ہم یہ کر رہے ہیں نا، لیکن عام حالات میں بھی کسی کی چوائس ہے کہ زمین پہ پڑھ لے نماز. جی ہاں بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے زمین پر، بلکہ اگر صاف ستھرا وہ حصہ ہے زمین کا تو وہ جائے نماز کے مقابلے میں زیادہ افضل ہوگا، کیونکہ جعلت لی الارض مسجدا،
میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد یعنی قابل سجدہ بنا دیا گیا. وہاں زمین کا لفظ ہے. اگرچہ جائے نماز پہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم زمین پر ہی ہیں, ہم کوئی آسمانوں پہ نہیں ہیں, وہ زمین ہی کہلاتی ہے حکمن مجازن. لیکن جب واقعی زمین پہ آپ پڑھیں گے تو جعلت لی الارض کے حقیقت پر عمل کہلائے گا. تو آج کل اس پر عمل کرنے کا کافی موقع مل رہا ہے. آپ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے ایک تو یہ بھی بتا دیجیے گا. کوئی فرق نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں بھی کہ جا نماز اگر کھلی چھوڑ دی ہے تو کوئی ایشو نہیں. قرآن مجید کے بارے میں ہے اس میں کہ جناب اگر آپ نے ابھی نہیں پڑھا, آپ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں, تو آپ اس کو بند کر کے رکھ دیجئے, اس کو اس طرح کھلا نہ چھوڑ دیجئے. یعنی معقول نہیں ہے, اس لیے کہ اگر اس کو کھلا رکھیں گے تو کاغذ ہے, بہرحال اس نے متاثر ہونا ہے, مٹی ہے, ساری چیزیں اڑ رہی ہیں. جانماز کا معاملہ اس سے مختلف ہے کہ بہرحال جانماز اتنی سینسیٹیو نہیں ہوتی ہے, لیکن کاغذ جو ہے قرآن مجید کا جو مصحف ہے اس کا اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ متاثر ہوگا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ ہوا ہے, اس کے اندر نمی ہو سکتی ہے, رطوبت ہو سکتی ہے, گرد و غبار ہو سکتا ہے. ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے ایڈوائزیبل یہ ہے کہ اس کو پھر ایک ادب کے ساتھ بند کر دیا جائے اور رکھ دیا جائے, مگر اتنا اونچا نہ رکھا جائے کہ واپس اتارنے میں اس کو پرابلم. ہاں ٹھیک ہے, وہ صرف رسمن ہی پھر محدود ہو جائے. اور ایک آپ آخری بات بتا دیجیے گا, یہ قرآن مجید کی آیات کو جو عربی میں ہیں ان کو ہاتھ لگانے کے لیے فقہ جعفریہ میں باوضو ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے. اور یہ مسئلہ صرف قرآن کے لیے کہ اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو ہاتھ لگانے کے لیے وضو, یا مثلا اس کیو کارڈ پر اگر وہ قرآن کی آیت لکھ کر دیتے ہیں؟ آیت قرآن کہیں پر بھی لکھی ہوئی ہے, اس کا پروٹوکول اور ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے وضو کیا جائے اور وضو کرنے کے بعد اس کو مس کیا جائے. ہاں جلد ہے, حاشیہ ہے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن اس کو بھی مستحب ضرور کہا گیا کہ اگر مستحب کے طور پر اگر انسان وضو کرے تو اس کو ثواب ملے گا, لیکن جو عبارت ہے اس کو مس کرنے کے لیے تو پروٹوکول یہی ہے کہ اگر نہیں کیا تو پھر یہ حرام کام کیا. اب آج کل کے دور میں ہم موبائل پہ ایپس میں قرآن پڑھتے ہیں, تو یہاں یہ فارمولا اپلائی ہوگا, موبائل فون میں نہیں ہوگا؟ جو ایپ ہے یا موبائل فون کی جو اسکرین ہے اس کے اوپر وہ حرف جو ہے وہ نقش نہیں ہے, ظاہر ہے کہ وہ ڈسپلے ہو رہا ہے, اس کے اوپر وہ ہٹ جائے گا, کوئی اور چیز آ جائے گی, تو وہ تو ایک طرح سے مرر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر حقیقتاً اس لفظ کو نقش کر دیا گیا. یہ بنیادی فرق ہے دونوں کے درمیان. قبلہ آپ اس بارے میں فرما دیجیے گا, یہ باوضو ہونا یہ فقہی طور پہ ضروری ہے؟ بالکل, یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو جو ہے پاکیزگی کے بغیر نہ چھوا جائے. ہمارے ہاں قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کے لیے وضو کرنا لازم و ضروری ہے, جیسے کہ بلا نے وضاحت فرمائی ہے اس کی, اور اس کے الفاظ کوئی بھی احادیث طیبہ ہیں ان کو بھی پڑھنے کے لیے, یا کوئی بھی تفسیر کی کتاب ہے ان کو پڑھنے کے لیے مستحب ہے, لیکن اس کے لیے لازم و ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ شخص یا وہ خاتون جس پر غسل فرض ہے وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے قرآن. غسل اگر فرض ہے, بے وضو ہے, آپ گاڑی کے اندر کہیں جا رہے ہیں, مستحب اس میں بھی یہ ہے کہ آپ زبانی بھی وضو کر کے پڑھیں. لیکن اگر آپ نے زبانی پڑھ لی ہے بے وضو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر غسل فرض ہے تو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں آپ, اور اس کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ پہلے پاکیزگی حاصل کریں, اس لیے کہ یہ کسی عام کا کلام نہیں ہے, یہ کلام ربانی ہے. لا یمسہ الا المطہرون, فرمایا نہ اس کو چھوؤ اور نہ اس کے قریب جاؤ یہاں تک کہ تم حالت طہارت ہو. جی پورے احترام کے ساتھ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون حالت نجاست میں ہے تو 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے, اور آیت سجدہ جن آیتوں کے اندر سجدہ کا حکم ہے اس کو پڑھنا پھر حرام ہے اس کے. اوکے ٹھیک, بہت پوائنٹ ہے. بہت شکریہ قبلہ جناب, بہت شکریہ علامہ لیاقت اظہری صاحب, رضا داودانی صاحب, اسماعیل نورانی صاحب, بہت شکریہ. علماء کرام سے گفتگو ہوتی رہے گی, سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ نے سوالات بھی بھیجتے رہیے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا.